شو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور پیارے بچوں آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب سوم، جس کا عنوان ہے اقبالیات اور شخصیات۔ بچوں اس باب کا آج ہم پڑھیں گے سبق 3.1 اور لیکچر 3، یعنی تیسرا لیکچر آج ہم اس سبق کا پڑھیں گے، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے قصہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی کا۔ اور ہمارے آج کے جو حاصلات تعلم ہے وہ کچھ اس طرح ہے: الفاظ کے استعمال میں لغت اور تھیسارس کا استعمال کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ متضاد الفاظ عبارت میں بھی استعمال کر سکیں گے، اور یہ دونوں حاصلات تعلم ملیں گے آپ کو زبان شناسی کی فہرست میں۔ جی بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ جی، ہمارے حاصلات تعلم کو ہم دیکھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ لغت کے ذریعے الفاظ کے صحیح معنی اور استعمال کو سمجھنا اسلامی تعلیمات کو گہرائی سے سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کے لغوی معنی جاننا اور انہیں درست انداز میں استعمال کرنا دین کی فہم و بصیرت کو بڑھاتا ہے۔ پیارے بچوں، کیونکہ ہمارے حاصلات تعلم کا ایک حصہ لغت اور تھیسارس کا استعمال بھی ہے، لہٰذا اسلامی نقطہ نظر سے وضاحت بھی لغت کے حوالے سے دی گئی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی سرگرمی۔ مولم جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے۔ تقسیم کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ 3 تصاویر دکھائیں گے۔ مولم اسے مختلف تصاویر بھی دکھا سکتے ہیں، اور جو تصاویر دکھائی گئی ہیں ان کے متضاد الفاظ بچوں سے پوچھیں گے، نیز ان متضاد الفاظ کا استعمال بھی جملوں میں کروائیں گے ان سے۔ بچوں جیسے یہ ایک تصویر ہے، ایک گروہ کو یہ تصویر دکھائی جائے گی، گروہ یہ مشاہدہ کریں گے کہ اس تصویر میں انہوں نے کس چیز کو دیکھا ہے، یعنی ان کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس تصویر میں کیا دکھایا جا رہا ہے۔ جو چیز دکھائی جا رہی ہے اس کا متضاد الفاظ بتائیں گے، اور اس متضاد لفظ کو جملوں میں بھی استعمال کریں گے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو انجام دیں۔ شاباش بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ الفاظ کے استعمال میں لغت اور تھیسارس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، نیز عبارت میں متضاد الفاظ کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں، یہ دونوں حاصلات تعلم کی وضاحت بچوں آپ کو گزشتہ اسباق میں بتائی جا چکی ہے، لیکن آج ہم سرگرمیوں کے ذریعے مزید ان حاصلات تعلم کو سمجھیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی پہلی سرگرمی کی طرف۔ اچھا بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبق سے 7 ایسے الفاظ، جو ہمارا سبق ہے 3.1 اور جس کا عنوان ہے قصہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی کا، آپ نے اس میں سے 7 ایسے الفاظ منتخب کرنے کے جن کا اصل عربی، فارسی یا ہندی ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ ان کا حاصل بھی لکھنا ہے، یعنی یہ آپ نے بتانا ہے وہ 7 الفاظ جو آپ نے منتخب کیے ہیں وہ الفاظ کون سی زبان سے لیے گئے ہیں، اور وہ ہونے چاہیے یا تو عربی سے یا فارسی سے یا ہندی سے۔ اور اردو تھیسارس کی اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے بچوں آپ نے ہر لفظ کے مترادفات لکھنے ہیں اپنی کاپی پر۔ آپ 3 بھی لکھ سکتے ہیں یا 2 بھی لکھ سکتے ہیں، 2 یا 3 ان اعداد پر مشتمل آپ نے جو ہے ان کے مترادفات لکھنے۔ ایک تو یہ سرگرمی ہے، اور دوسری سرگرمی ہماری دوسرے حاصل تعلم سے متعلق ہے۔ سبق میں سے 5 الفاظ منتخب کر کے ان کے متضاد آپ نے لکھنے، اور ان الفاظ و متضاد کو استعمال کرتے ہوئے ایک مربوط عبارت لکھنے کی کوشش کریں کہ عبارت رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہی لکھی جائے۔ بچوں یہ جو دونوں ہماری سرگرمیاں ہیں یہ ہمارے دونوں حاصلات تعلم سے متعلق ہے، لغت اور تھیسارس کے استعمال سے متعلق اور متضاد الفاظ سے متعلق، لیکن ان سرگرمیوں کا سر انجام دینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبق 3.1 کو پڑھنا ہے اور اس میں سے دونوں حاصلات تعلم کے الفاظ منتخب کرنے ہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، آپ نے بڑی اچھی اور توجہ سے پڑھا ہے اپنے سبق 3.1 کو۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مشقی سوالات کی طرف۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے، یہ آپ گھر جا کے کاپی پر کریں گے۔ سوال ہمارا کچھ یوں ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے آپ نے لکھنے۔ یہ آپ کو مشق میں سوال مل بھی جائے گا، کاپی پہ گھر جا کر حل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک ورک شیٹ دی جائے گی، اور ورک شیٹ میں دونوں آپ کے حاصلات تعلم کے سوالات ہیں، لغت اور تھیسارس کا استعمال بھی اور متضاد الفاظ عبارت میں بھی استعمال کرنے کا۔ یہ آپ کو ایک کالم دیا گیا ہے، آپ نے کیا کرنے ہیں ان کے 3 مترادفات لکھنے ہیں تھیسارس کا استعمال کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے متضاد لکھنے اور الفاظ اور متضاد دونوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک مختصر عبارت لکھنی ہے۔ جی بچوں، یہاں پر ہم اپنے سبق کو ختم کریں گے۔
جو ہمارا لیسن پلان ہے آج کے سبق کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ورک شیٹ دونوں ہی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، وہاں سے آپ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے بچوں کہ آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ کل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔